لله رب العالمين صلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مسلم بھائیوں، ہم نے گزشتہ درس میں جس جھوٹ کے تعلق سے بات شروع کی تھی اور جو سب سے بڑے دو جھوٹ ان کے بارے میں بعض نصوص، اس کی قباحت اور اس کے یعنی بعض جو صورتیں ان کا ذکر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ، اس کے بارے میں پچھلی دفعہ بات کی تھی. اس سے پہلے کہ ہم مزید جو اقسام ہیں جن کا خصوصی طور پہ قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، ہر قسم کا جھوٹ ہی منع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کچھ خاص قسم کے جھوٹوں کے بارے میں کہ یہ اس کی یہ وعید ہے، اس کا یعنی کہ اس سے منع فرمایا، خبردار کیا. انہیں کا ذکر ہو رہا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا. بعض جو جھوٹ ہیں وہ بعض جھوٹوں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. یہ بات یعنی بالکل واضح بات ہے. مثلا کسی مخلوق پر جھوٹ باندھنا یقیناً اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا کسی عام آدمی پہ جھوٹ کے برابر نہیں ہے. تو جھوٹ غلط کام ہے، لیکن جھوٹ کے بہت سے مراتب ہیں. اس میں سے بعض جو اقسام ہیں وہ زیادہ بھیانک ہیں، زیادہ سنگین ہیں دوسری اقسام سے. تو اس سے پہلے کہ آج کے جو بعض اس کی دیگر صورتیں یا جو اقسام ان کا ذکر کریں، میں پہلے اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا موضوع تھا وہ جو ہماری زندگیوں سے براہ راست اس کا تعلق ہے. تو یہ بات سمجھنی یعنی یہ کوئی ایک اختصار کے ساتھ ایک دو میں صرف اشارہ کر بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان موضوعات کو پڑھتے ہوئے یہ نہ ذہن میں اس طرح ذہن میں نہ ہو کہ یہ ان کا یہ تو صرف جو ہے وہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے باتیں آئی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول پہ مثلا جھوٹ باندھتے تھے. اور آج بھی جن باتوں کا تذکرہ ہوگا، شروع سے بندہ اگر یہ سوچ لے کہ اس کا تو ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو اس توجہ سے وہ انہماک سے یعنی سنی گا بھی نہیں، اس کی دلچسپی اس میں کم ہو جائے گی. بھائی پہلی بات اس تعلق سے یعنی یہ کہ یہ جو جھوٹ ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، پہلی بات یہ کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ امت اسلامیہ میں موجود ہیں. اس کا کچھ تذکرہ پچھلی دفعہ بھی ہوا. میں صرف اختصار کے ساتھ یہ اس کی جو ہمارے سے جو اس کا تعلق ہے اس کا صرف ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اللہ پر جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، یہ دونوں یعنی جان بوجھ کر یہ دونوں قسمیں جو ہیں یہ ارتکاب کرتے لوگ نظر آتے ہیں اپنے آپ کو. جو مسلمانوں میں سے ہی ایسے لوگ موجود ہیں. اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے بہت سے نبی نہیں ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ اور کیا ان کے پیچھے لگنے والے مسلمان ہی نہیں تھے؟ جو پہلے مسلمان تھے انہوں نے ان کو مانا اور نبی مان لیا اور اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے خلاف اس کے ساتھ لڑکے تو اس کے ساتھ لگ کے دوسروں کے خلاف انہوں نے محاذ قائم کیا. آخر پہلے مسلمان ہی تھے جو کہ ان کے ایسے لوگوں کے پیچھے لگے. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے امت اسلامیہ میں کتنے لوگ آئے. اور پھر امت میں آپ دیکھیں شرک جو ہے کس قدر امت میں پھیل گیا، ایک بڑی تعداد جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. تو جب توحید کی باتیں جو کہ مسلمہ چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ جن میں کوئی نزاع نہیں ہوتا، اگر ان کا ذکر ختم کر دیا جائے تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے کہ شرک امت میں سرایت کر جائے. ان کی قباحت کا، ان آیات حدیث کا تذکرہ کیا جاتا رہے تو پھر آدمی محفوظ رہتا ہے، اس کے نزدیک ایک دیوار بندی رہتی ہے کہ جو غلط سوچیں فکریں وہ اس میں نہیں آ سکتی. یہ جو شرک شروع ہو گیا، آخر شروع میں تو صحابہ کرام امت کے لوگ توحید پر ہی تھے، ایسا اس میں شرک آ گیا. آپ یہ دیکھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بخاری میں حدیث ہے، 10 صدیوں تک توحید پہ لوگ قائم رہے. پھر آخر انہی توحید کے لوگوں میں سے ہی، موحد لوگوں میں سے ہی مشرک سارے پیدا ہوئے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کا واسطہ پڑا تھا. وہ مسلمانوں میں سے ہی مشرک نکلے نا. اور پھر اتنی اور جو ساری شرک کی ساری جو نجاتیں لیے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ اکثریت ہے اس وقت دنیا میں، ان میں سے بہت سے لوگ ابتدائی طور پر یعنی توحید پر قائم تھے لیکن ایسا ایسا دور ہوتے گئے. تو توحید ہماری گفتگو کا مرکز ہمیشہ رہنا چاہیے، اس کی یاد دہانی بار بار اس کا تکرار ہوتے رہنا چاہیے، تبھی یہ ہم لوگ شرک سے، اس کی ڈھکی چھپی اور ظاہری تمام صورتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو حدیث کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ گھڑنے کے تعلق سے اتنی واضح طور پہ باتیں نظر آتی ہیں. حدیث گھڑی جاتی ہیں، ان کو منسوخ کیا جاتا ہے، غلط حدیث کو
صحیح بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر ایک اور بات ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں فرض کریں ہمارے میں برائی نہیں ہے، یعنی جیسے مثلا اللہ کی طرف بیٹا منسوخ کرنا، ایک ہی امت اسلامیہ یعنی ہم میں سے ہر کوئی اس کی قباحت کا قائل، لیکن ایسی جو آیات جیسے سورہ مریم کی پچھلی دفعہ آیت پڑھی اس کے سنگینی کے بارے میں، ایسی پڑھنے سے وہ لوگ جو اس روش پر قائم ہیں ان سے نفرت دل میں ضرور بھرتی ہے، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے. ہمارے رب العالمین کے بارے میں جو ایسی گستاخی کرتے ہیں ان سے ہماری محبت اس کی وجہ سے کم ہوتی ہے. کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم ان سے محبت کریں. ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی اس سے کہیں کم بات کہے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں تو ہم کیسے ان سے دوستی محبت رکھ سکتے ہیں، دلی تعلق رکھ سکتے ہیں. اگر یہ تذکرہ نہ ہو، ان کی برائیاں اجاگر نہ کی جائیں جو ان کی بڑی بڑی قباحتیں، تو پھر ہم ممکن ہے کہ ایسا ایسا ان کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات وہ ہمارے یعنی بڑھنے لگ جائیں. بہرحال اگر یہ کہ اور بھی اس میں باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ موضوع براہ راست متعلق ہے یعنی ہمارے سے بھی، اور ممکن ہے اس کی بعض مثالوں کا تذکرہ کیا جائے، بعض ہے اس کو اسی لحاظ سے سننا چاہیے. آج ہم مزید بعض جو صورتیں جھوٹ کی ان کا تذکرہ کریں گے. ایک قسم جس کی خاص طور پہ حدیث میں قباحت بیان نہیں ہے وہ جھوٹا خواب بیان کرنا ہے. جھوٹا خواب بیان کرنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ قرار دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ان من افر الفرا ان یری عینہ ما لم ترى، کہ جھوٹوں میں سے بہت بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہ دیکھا ہو، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے. اور دوسری حدیث میں من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا جو کہ اس نے نہیں دیکھا تھا تو اس کو مکلف کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ دو دھاگوں میں گرا لگائے جو کہ کبھی بھی وہ نہ لگا سکے گا. تو ایسا شخص دائمی عذاب کا مستحق قرار دیا گیا جو کہ جھوٹا خواب بیان کرے. اس مستحق ہونے کا جیسے علماء نے اس میں بیان فرمایا کہ اس حدیث سے جیسے حدیث میں کہا گیا ولن یفعل، کبھی بھی وہ گرا نہ لگا سکے گا. اس کو کہا جائے گا کہ دو دھاگوں میں گرا باندھے جو کہ کبھی بھی نہ لگا سکے گا. جب تک گرا نہیں لگائے گا اس کو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، یعنی ہمیشہ کے عذاب کا. لیکن شرک کے علاوہ جیسے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے تمام جو گناہ ہیں یہ بھی انہیں گناہوں میں سے ایک ہے. وہ سارے گناہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں. جب بھی وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو چاہے معاف فرما دیں، چاہے اس کو جو اس کے کرنے والا اس کو عذاب میں مبتلا کریں. اور اگر ایسا بندہ جائے گا بھی جہنم میں تو دائمی عذاب سے دو چار نہیں ہوگا. شرک کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم میں رہے. ایک دن ضرور آئے گا کہ موحد جو ہے وہ جنت میں اس کا وہ داخل ہو جائے گا. بہرحال یہ حدیث اس کو ایک بڑے جھوٹوں میں سے اس میں قرار دیا گیا اور اس کے عذاب کا ذکر کیا گیا، جہنم کے عذاب کا. کیونکہ ایسا جو شخص ہے جیسے علماء نے اس کی جو حکمتیں بیان کی اس میں سے ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ وہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں یہ دکھایا تو کہ اصل میں اس نے نہیں دیکھا. اس کی اور بھی حکمتیں اس طرح بیان کی گئی. بعض اوقات مذاق میں اس طرح سے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے بھی جھوٹا خواب جو ہے بیان کرتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی یعنی بہت پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور صورت جس پہ قدرے یعنی جس کی کچھ زیادہ جو مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی بیان کرتے ہوئے جو اس میں 5 احادیث ہم بیان کریں گے اور پانچوں کے پانچوں یا بخاری مسلم دونوں میں یا ان میں سے ایک میں یہ 5 احادیث آئیں گی. پہلی حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غير ابيه، کہ بلا شبہ حیران اور ششدر کرنے والے عظیم جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا. آپ نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، کہ تم اپنے باپوں سے رغبت اختیار نہ کرو، تم اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو. جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی اختیار کی اس نے کفر کیا. بے رغبتی اختیار کی یعنی اس نے اپنی نسبت باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی. اس سے بے رغبتی کی کہ وہ اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کریں اور باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کی. اسی طرح اسی کفر کا حکم میں دوسری حدیث جو آتی ہے کہ لیس من رجل ادعى لغیر ابیہ وهو يعلمه الا كفر بالله، کہ
کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف ہونے کا، کسی کی طرف نسبت ہونے کا دعویٰ کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے، سوائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کفر قرار دیا کہ کوئی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اس کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا، اس کے اعمال قبول نہ ہونے کی وعید سنائی گئی۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف یا اپنے آقاؤں کی بجائے کسی اور کی طرف، جس کا وہ غلام ہے اس کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے تو اس پر فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی۔ ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے قبول نہ فرمائیں گے نہ فرضی کام، نہ وہ کام جو فرض ہے، نہ وہ کام جو کہ نفل ہے، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اور یہ آپ سوچیں کتنی سنگین خطرناک ہے، یعنی سزا ہے جو ایسے شخص کے لیے فرمائی گئی ہے جو کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کریں۔ اس حدیث میں دو باتیں گئی، ایک لعنت کا مستحق ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قیامت کے دن قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح بھائیو اس سلسلے میں ایک جو پانچویں اور اس تعلق سے جو آخری حدیث وہ یہ کہ جنت ایسے شخص پر حرام قرار دی گئی۔ سورہ کے مثلا نے فرمایا من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام، جس نے باپ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ جنت ایسے شخص پر جو باپ کے علاوہ دعویٰ کرے اس پر حرام ہے۔ تو یہ بھی یقیناً بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے جس پر اتنی وعیدیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے اس میں دیکھیں اس کی موجودہ یا بعض صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، اور یعنی یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے خاندان یا کنبہ یا قبیلہ اس کے علاوہ کسی اور خاندان، کسی اور کنبے قبیلے کی طرف نسبت کرے، جیسے کہ میں کوئی مثلاً چودھری ہوں یا بھٹی ہوں یا سید ہوں یا کوئی بھی جو اس کا خاندان ہے کہ قریشی، صدیقی، فاروقی، وہ اس کی طرف دعویٰ کرے، وہ اس کے اپنے نام کے ساتھ مثلاً لگا لے، حالانکہ اصل میں اس کا اس خاندان سے، اس کنبے سے، فیملی نیم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو یعنی صرف باپ کی طرف نسبت یا خاندان کی طرف، وہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح دوسری صورت جو کہ یعنی جس کی خاص طور پہ قرآن مجید میں قواعد بیان ہے وہ یہ کہ بندہ کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر لے، کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے لے، یعنی کہ وہ اب فلاں ابن فلاں اس کا نام اس کے ساتھ لگا لے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت سورہ احزاب میں نازل فرمائی کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو لے پالک بیٹے ہیں ان کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہارا اپنی بات ہے، اپنی منہوں سے نکالی ہوئی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتے ہیں، صحیح بات فرماتے ہیں، اور وہ صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو اپنے باپوں کی طرف ان کی نسبت کرو، اپنے باپوں کی نسبت سے ان کو پکارو، کہ اللہ کے ہاں زیادہ عدل کے قریب ہے، زیادہ یہ اللہ کے ہاں صحیح انصاف والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں اس بات کو حرام قرار دیا کہ کوئی بندہ کسی اور بچے کی نسبت اپنی طرف کر لے۔ اس بارے میں جو اس کی ایک وجہ بعض اوقات نظر آتی ہے معاشرے میں، مثلاً آدمی کی اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ اپنے کوئی بہن بھائی یا کسی رشتے دار کو کہتا ہے اچھا فلاں لڑکا لڑکی اس کا بیٹا بیٹی، اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اڈاپٹ ایک تو پھر یہ ہے کہ بھی پرورش کے لیے وہ آپ کے گھر رہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یعنی اس حیثیت ہے کہ اس کا نام بھی تبدیل کر کے اپنے اوپر اپنی طرف نسبت کر لی جاتی ہے۔ اور یہ ایسے جو حقیقی کئی کیسز کو خود بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یعنی دوسرے کے بیٹا بیٹی وہ اپنی طرف نسبت کر کے اور اس کا کوشش کر کے شناختی کارڈ وغیرہ میں اس کا یعنی نام جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ یقیناً حرام ہے، اسی کی اس وعید میں وہ داخل ہے۔ یا بھائیو ایک یتیم بچہ ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لی، جو یقیناً بہت یعنی خیر کا کام ہے، لیکن اس کا نام چاہے اس کے باپ کا علم ہے یا نہیں ہے، چاہے پتہ ہے کہ کون اس کا باپ ہے یا نہیں پتا، لیکن اس کا یہ جائز نہیں کہ اس کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف بندہ کر لے۔ اگر کسی باپ کا نہ پتا ہو
تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی نسبت ایک غیر معلوم کی طرف کی جاتی ہے عبدیت کے ساتھ. مثلا فلانا ابن عبداللہ، بس عبداللہ عبد الرحمن، جو کہ ہر کسی پہ صادق کرتے ہیں، ہر کوئی عبداللہ ہے. تو وہ اگر آپ نے نام لکھوانا ہی ہے، پورا تو کرنا ہے کس کا بیٹا ہے، پتہ نہیں کہ کس کا بیٹا ہے. اور ایسی صورتیں ہوتی ہیں کبھی بچہ یتیم ہو گیا، اس کو خود بھی نہیں، وہ بچہ بھی نہیں بتا سکتا، کچھ نہیں پتا کس کی اولاد ہے. تو پھر اس کے ساتھ اس طرح سے کوئی نام لگایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی کفالت کرنے والا اس کی نسبت اپنی طرف کر لے، یہ جائز نہیں. یا ایسی صورت کہ ایک یتیم بچہ، اس کی ماں سے شادی ہو گئی، یعنی بندے کی شادی ہوتی ہے اور اس خاتون کا پہلے شوہر سے ایک بچہ ہے. اب اس بچے کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس بچے کی نسبت اس لیے اپنی طرف کر لے، اس وجہ سے کہ رحم دلی کی وجہ سے کہ یہ بچہ ہے، اس کو فیل نہ ہو کہ اس کا باپ جو ہے وہ چلا گیا. جتنا مجھے آپ کو کسی بچے پہ رحم آتا ہے نا، اس سے بدرجہ زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے رحیم ہے، جس نے کہ اس حکم کو، یہ حکم نازل فرمایا، اس بات کو حرام قرار دیا کہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کی جا سکتی. تو لازمی ہے کہ وہ بچہ ابن فلانا اس کا اصلی باپ ہی رہے گا، یہ اپنی طرف نسبت کرنی جائز نہیں ہے. باقی جو آپ اگر وہ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اس کی ماں سے شادی کرنے کے بعد اس کی پرورش کرتے ہیں، جس میں یقیناً اجر ہے، لیکن اس کی نسبت اپنے باپ ہی کی طرف ہونی چاہیے. تو یہ اللہ بندہ یعنی ایک اچھی نیت سے ایسے کام کرنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ حرام ذرائع اس کے لیے اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دی ہے اپنی طرف غیر کی طرف نسبت کرنا، اس کا مرتکب ہونے لگے. ایک اور چیز جس کا جو جھوٹ، جس کا خصوصاً احادیث میں تذکرہ ہے، وہ غیر موجود چیز کا، غیر موجود کے ہونے کا دعویٰ کرنا ہے. ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا دعویٰ کریں کہ یہ میرے پاس ہے، یا ظاہر کریں، اس بات کا اظہار کریں، خواہ وہ اپنے قول سے ہو یا اپنے رویے سے ہو. اس بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ان لی ضرۃ فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک سوکن ہے، تو کیا میرے لیے اس پر گناہ ہے کہ میں اس بات کا اظہار کروں کہ اپنے شوہر کے تعلق سے ایسی بات کا اظہار کروں جو کہ مجھے اس سے نہیں ملی، یعنی مثلا کہ اپنے شوہر کے پاس ایسی منزلت، ایسی محبت یا درجے کا اظہار کروں جو کہ اصل میں میرا اس کے ہاں نہیں ہے، جو چیزیں مجھے نہیں اس سے ملی، یا محبت جو نہیں ملی، جو بھی رتبہ نہیں ملا، کچھ بھی چیز اس میں آ سکتی ہے، اس کا میں اپنی سوکن کے سامنے اظہار کروں. یہ سوکن کے ساتھ ایک فطری جو غیرت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو، یعنی ایک طرح سے اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے وہ جو خاتون تھی صحابیہ، انہوں نے اس سے پہلے کہ اس کو کریں آگے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ بات جائز ہے میرے لیے کہ اپنے شوہر سے اس طرح کا اظہار کروں اپنے شوہر کی طرف سے سوکن کے سامنے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، کہ ایسا شخص جو کہ ایسی چیز کا اظہار کرے جو اس کو نہ دی گئی ہو، تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی مانند ہے. تو ان خاتون کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا. جو شوہر کے پاس جو اصل میں تمہیں ملا اس کا اظہار جو کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے جو تمہیں اس سے نہیں ملا اس کا اظہار نہیں کر سکتے. تو ایسی چیز کا اظہار کرنے والا المتشبع بما لم يعطى، جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ جیسا کہ جھوٹ کے اس نے دو کپڑے پہنے ہیں. جھوٹ کے دو کپڑے، علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ دو کپڑے یعنی جیسے چادر، تہبند اور اوپر کی چادر، یعنی اوپر سے نیچے تک اس نے جھوٹ میں وہ ملوث ہے، اوپر سے دونوں چادریں اس نے جھوٹ کی پہنی ہیں. یا یہ بھی کہا گیا کہ ایک جیسے مانوی بھی کہا گیا، جیسے وسیاب کا فطاہر کے فلاں کے کپڑے صاف ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اب بندہ صاف ہے، اس کا دامن پاک ہے. ممکن ہے اس معنی میں بھی یہ مراد ہو سکتی ہے. ایک مشہور تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جیسے بندہ عاریتاً کسی سے دو کپڑے لے کر پہن لیتا ہے، ایک بندے کے پاس امانتاً کچھ رکھوایا جائے، ایک جوڑا رکھوایا جائے، یا وہ خود کہیں سے لے لے اور ایسے کپڑے پہنے جو اصل میں اس کو زیب نہیں دیتے. تو یعنی مثلا ایک شخص زاہدوں والا لباس پہنے اور اصل میں اس کے دل میں جو زہد یا تقویٰ ہے اس سے بڑھ کر اظہار کرے کہ اصل یعنی وہ اس طرح سے دنیا سے بے رغبتی ہے اس میں، اور ایسا لباس پہنے جو کہ اصل میں اس کا اپنا لباس نہیں ہے. تو کسی سے عاریتاً لے کے اس نے لباس پہنا اور وہ تو ایک وقتی طور پہ لباس پہنے گا، پھر اتار کے دے دے گا. لباس پہنے گا تاکہ لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر ہو
جو ان لوگوں کی طرح جو کہ اصل میں وہ لباس کو پہنتے ہیں. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں شخص، لباس جو پہن رہا ہے جھوٹ کا لباس پہن رہا ہے، اصل میں اس کا نہیں ہے. اور جلد بھی اس کا جھوٹ کا جو پول ہے وہ یعنی جھوٹ اس کا ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس نے عاریتاً لیا، اس کا اپنا کپڑا نہیں ہے. بالآخر اپنے کپڑوں میں جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ ظاہر ہو جائے. تو یہ سفر میں ایک مثال بیان فرمائی کہ ایسا شخص ایسے ظاہر کرے جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ جھوٹ کے اس نے دونوں کپڑے اس نے جھوٹ کے پہنے ہیں. اس بات میں بھائیوں بہت سی صورتیں اس کی ہمیں دور حاضر میں ملتی ہیں. مثلاً جیسے مثلا حصول ملازمت کے جو خواہش مند لوگ ہوں وہ اپنی ایسی صلاحیت ایسی مہارت کا اظہار کریں جو کہ اصل میں ان کو حاصل نہیں ہے. اپنے اسی میں یہ بات بھی آتی ہے وہ خواہ اظہار کریں جا کر خود اپنے رویے سے، یا سی وی میں لکھیں یہ کیا ہوا یہ تجربہ ہے ہمیں، یا یہ میں نے تعلیم حاصل کی اور اصل میں نہ کی ہو، یا اس مقصد کے لیے وہ جعلی اپنے سرٹیفکیٹ جعلی سند تعلیم کی تعلیمی سرٹیفکیٹ بنا کے لائیں. یہ ایسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ اصل میں ان کو حاصل نہیں ہے، تجربے کا یا تعلیم کا ایسے وہ اظہار کر رہے ہیں. یا تو یہ یقیناً ایک یعنی اسی میں ہی آتا ہے. یا بندہ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ابھی اس نے کاروبار شروع کیا، اس کو پتہ ہے بھی آرڈر نہیں ملے گا، تو کاروبار کو آرڈر لینے کے لیے وہ بتاتا ہے کہ میرے کاروبار میں نے یہی آرڈر لیا یہ لیا، اور اس طرح سے یعنی اپنے کاروبار کے تعلق سے ایسا اظہار کرے کہ وہ اتنا اس کے اثاثہ جاتا ہے ایسا کچھ ہے تو کہ اصل میں اس کو حاصل نہیں ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا. اسی طرح ایسے لوگ جو کہ بعض جو یعنی تھوڑے سے نیم خواندہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو یہ پروفیسر کا یا اساتذہ کا یا مثلاً طبیبوں کا یا وکیلوں کا جو خاص لباس ہے اس کو زیب تن کریں تاکہ لوگ ان کو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تصور کریں، ان کی بھی ویسے ریسپیکٹ ہو یا ان سے بھی ویسے وہ بات کریں. یا بعض اہل علم اس طرح سے اپنے ساتھ القاب لگانے کو بالواسطہ یا بلا واسطہ فروغ دینے کی کوشش کریں، اور یہ یعنی آپ جانتے ہیں ہو رہا ہے جو کہ اصل میں ان کے ان القاب کی ان سے کوئی نسبت نہیں. جیسے کوئی مثلا محدث العصر، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اور اصل میں وہ کسی پائے کا کسی یعنی علم میں اس کا کوئی رسوخ نہ ہو، یا مفکر اسلام یا علامہ یا عظیم اسکالر مجاہد ملت، اس طرح کے جو القاب ہیں، یا خطیب ملت، قائد ملت، پروفیسر، ڈاکٹر، اصل میں وہ ڈاکٹر نہ ہو، پروفیسر نہ ہو، اس طرح سے ساتھ القاب لگا کر یقیناً وہ جھوٹ کے دو کپڑے جو ہیں وہ پہن جائے. اور اگر وہ لقب اس کے ساتھ نہیں لگایا جاتا تو خفا ہوتا ہے. ایک تو لقب جھوٹا ہے تو اس کو فروغ اس طرح دیا ہے تو وہ لقب اس کے ساتھ نہیں بولا جاتا، اس کے نام کے ساتھ صرف نام بولتے ہیں فلاں صاحب، تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ساتھ لگا کے صاحب کا لاحقہ پورا لگا کے پھر میرا نام جو ہے وہ لیا جانا چاہیے. اسی طرح بھائیو بعض جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحت لوگوں سے اس طرح تحقیق کروا کے ان سے ریسرچ کروا کے پھر اس کو اپنے نام سے منسوب کرواتے ہیں، اپنے نام سے اس کو شائع کرتے ہیں. یا کسی اور شخص نے سارے کام کیا اور جا کے اس کا کام علمی کام چوری کر کے اس نے اپنے نام سے بغیر بتایا اس کی طرف نسبت کی، اس کو شائع کر دیا. ایک آخری مثال دوں گا میں جو شادی بیاہ میں ہو رہا ہے. شادی بیاہ میں یعنی قرضے لے کر اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد کر، صرف کیوں اتنا بوجھ لاد رہے کہ اپنے آپ کا وہ اسٹیٹس ظاہر کرنا ہے جو کہ اصل میں اس کو اللہ نے نہیں دیا. جو مال جو اسٹیٹس اس کو نہیں ملا ظاہر کرنا ہی ہے، ہم کم نہیں، ہم چاہے اس کو اس کے بعد سال تک وہ اس بوجھ تلے دبا رہے، یا چاہے سود کی لعنت میں وہ اس کی وجہ سے پڑ جائے، لیکن اس نے اس چیز کو ظاہر کرنا جو کہ اس کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ایک اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے. یہ ساری مثالیں اور اس کی بہت سی اور بھی آپ مثالیں سوچ سکتے ہیں. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ایسا شخص جو ایسا ہی چیز ظاہر کرنے والا شخص جو کہ اس کو نہیں دی گئی، اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے کہ دو جھوٹ کے کپڑے جس نے پہنے ہوں. چوتھی اور آخری جو ہم یعنی صورت جس کا ذکر کریں گے جھوٹ کی، وہ تہمت لگانا ہے. کسی پر کوئی الزام تراشنا جو کہ اس نے کام نہ کیا ہو، اس چیز کا مورد الزام اس کو ٹھہرانا. تو یعنی یہ جھوٹ کی ایک بہترین جو صورتیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کسی بے گناہ پر بہتان لگانا، الزام لگانا. سب سے پہلی بات تہمت کی سنگینی کے بارے میں دو حدیث. پہلی حدیث جو کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اس حدیث میں تہمت کو سب سے جھوٹی بات قرار دیا گیا کہ تم بچ کے رہو ظن سے.
گناہ یعنی گمان سے، اور یہاں گمان سے جیسے علامہ قرطبی فرماتے ہیں مراد تہمت ہے کہ آدمی خود اپنے ذہن میں پہلے گمان کرتا ہے فلاں نے یہ کام کیا ہے، غلط کام کا گمان اس سے ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اس کے بعد ہی پھر تجسس اور اس کے تہمے لگے رہنا، اس کے عیب کے پیچھے پڑنا، اس کے بعد پھر آتا ہے غیبت بھی آتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بات تصور کرتا ہے کہ فلاں میں یہ جو برائی ہے موجود ہے، تو اس طرح کا جو گمان ہے، اس طرح کی جو تہمت ہے، اس کے بغیر بھی کہ وہ آدمی اس کو بولے اپنی زبان سے، چاہے وہ تہمت صرف اپنے ذہن میں کیوں نہیں لگا رہا، تو وہ جو تہمت ہے فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹی بات قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیا لوگ یہ ایمان لائے بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث اس میں اس کو صحابہ کرام سے یہ عہد لینے کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح عہد لیا جس طرح کی عورتوں سے عہد لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، اور ولا يعضه بعضنا بعضا ولا يعضها بعضنا بعضا، اور ایک دوسرے پر جھوٹ اور بہتان نہ باندھیں گے۔ تو مردوں سے صحابہ کرام سے جو عہد لیا گیا اس میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر بہتان نہیں لگائیں گے، جو کسی کا گناہ نہیں اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کی جو تہمت کی یہ سنگینی ان دونوں حدیث میں ایک آیت جو بیان کی اس میں بھی سورہ حجرات کی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی یعنی جو مخصوص بعض صورتیں دیکھتے ہیں جن کا کہ 3 صورتیں جن کا خصوصاً قرآن و حدیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک یہ صورت کہ ایک شخص نے کوئی کام نہیں کیا، جرم نہیں کیا، اور اس پر اس جرم کا الزام لگا دینا، اس کو مورد الزام ٹھہرانا، ایک بے گناہ شخص کو مورد الزام ٹھہرانا۔ تو ایسے کئی بد نصیب لوگ یہ کام کرتے ہیں، شخص نے نہیں کیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ پاک دامن شخص ہے، اور اس پر اس کو جا کے انہوں نے الزام جو ہے وہ اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ وہ قصہ جو حضرت سعد بن وقاص کا اس میں شاید عبرت کا سامان ہو، جو صحیح بخاری میں آیا ہے حضرت سعد بن وقاص کے تعلق سے، جن کے ساتھ اسی طرح کا رویہ ایک شخص نے اختیار کیا تو اس بد نصیب کے بعد میں کیا حال ہوا۔ امام بخاری حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اہل کوفہ نے حضرت سعد کے خلاف امیر المؤمنین حضرت عمر کو جا کے شکایت لگائی اور یہ کہا کہ یہ ہمیں نماز صحیح طرح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ولاد کے بارے میں جو ان کے گورنر انہوں نے مقرر کیا تو اس میں خاصی وہ یعنی باریک بینی سے کام لیتے تھے اور سختی کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو معزول کر دیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں پر یعنی مامور کیا، ان کو گورنر بنایا اور سعد بن وقاص کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کو کہا کہ ابو اسحاق سعد بن وقاص کی کنیت ہے، ابو اسحاق ان لوگوں کا خیال ہے، ان لوگوں کا یعنی جن کے آپ امیر تھے، انہوں کا خیال ہے کہ آپ نماز درست نہیں پڑھاتے۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں تو ان کی امامت رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز والی امامت کرواتا ہوں، نماز کے ساتھ کروایا کرتا ہوں، اس نماز میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ میں انہیں نماز عشاء پڑھاتا تو پہلی 2 رکعتوں میں طویل قرات کرتا اور بعد کی 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو اسحاق آپ کے بارے میں یہی گمان ہے، آپ کے بارے میں یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے ان کے ساتھ کوفہ کی جانب ایک آدمی یا کچھ آدمی روانہ کیے، ان کے بارے میں اہل کوفہ سے پوچھا۔ وہ لوگ ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد میں جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو ان کے بارے میں کیا آپ کو شکایات ہیں، تو سب لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کسی نے کوئی شکایت نہیں بیان کی۔ بالآخر ایک مسجد میں جہاں پہ گئے تو وہاں ایک اسامہ نامی کوئی شخص تھا جو ابو سعدہ کے نام سے یعنی پہچانا جاتا تھا، اس کی کنیت تھی۔ تو ابو سعدہ کہنے لگا کہ اب کیونکہ آپ نے پوچھ ہی رہے ہیں آپ، تب میں بتاتا ہوں کہ ان کے خلاف کیا ہمارے الزامات ہیں، ہمیں ان سے کیا شکایات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلا الزام لگایا فوجی دستے کے ساتھ ہی نہیں جاتے، فوج کو بھیج دیتے ہیں خود پیچھے بیٹھنے، فوجی دستے کے ساتھ نہیں جاتے، تقسیم میں مساوات کا خیال نہیں کرتے اور فیصلے میں انصاف نہیں کرتے۔ بڑے بڑے 3 الزام انہوں نے اس شخص نے، ابو سعدہ جو شخص تھا بد نصیب، انہوں نے اس پر اتنے جلیل القدر صحابی پر لگائے۔ حضرت سعد بن وقاص نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ
لیکن میں تو اللہ کی قسم ضرور 3 دعائیں کروں گا. تمہیں 3 الزام لگائے، میں 3 دعائیں کروں گا، بد دعائیں کروں گا. اے اللہ، اگر آپ کا یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریا دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دیجیے، اس کے افلاس کو طویل کر دیجیے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیجیے. یہ دعا کی انہوں نے. اور اس کے بعد جب کبھی اس شخص سے دریافت کیا جاتا ہے تو وہ کہتا فتنے میں مبتلا بڈھا ہے، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بد دعا لگ چکی ہے. اور راوی ایک حدیث کے راوی عبد الملک بیان کرتے کہ میں نے اس شخص کو اس کے بعد دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر گری ہوئی تھی اور وہ راستے میں گزرتی ہوئی جوان لڑکیوں سے کہ جسموں کو اپنی انگلیوں سے دباتا تھا، انہیں چھیڑ خانی کیا کرتا. بڑھاپے کے باوجود جوان لڑکیاں راستے میں جاتی انہیں چھیڑ خانی کیا کرتا تھا. اور اس کی مزید وضاحت بھی بعض احادیث میں آتی ہے. وہ غربت و افلاس کا شکار ہوا اور فتنے میں مبتلا کیا گیا. ایک اور روایت میں وہ جو فتنہ بھی بپا ہوتا وہ اس میں شریک ہوتا. اور وہ فتنہ مختار ابن عبید ابن مختار ثقفی کا جو فتنہ تھا 66 ہجری میں، اس کے وقت میں موجود تھا اور اسی میں ہی وہ شخص ابو سعد تھا، وہ مارا گیا. تو آپ دیکھیں وہ ناجائز الزامات اس شخص نے لگائے. سعد بن وقاص کی دعا اس کو کیسے لگی، جس کو ایسی سنگین سزا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دی تو ایک نشان عبرت جو ہے وہ لوگوں کے لیے بن گیا. ایک دوسری صورت تہمت لگانے کی یہ کہ پاک دامن عورتوں پر، بھولی بھالی جو پاک دامن عورتیں، مومنہ عورتیں، ان پر الزام لگانا کہ وہ بدکاری میں ملوث ہوئی ہیں. یہ تو ایک مہلک گناہ ہے. اس کے بارے میں اللہ رسول نے سخت وعیدیں نازل فرمائی ہیں. مثلاً فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. اور ان میں سے ایک گناہ آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، کہ ایسی عورتوں پر الزام لگانا جو کہ بھولی والی اور غافلات یعنی پاک دامن اور ایمان والی عورتیں، ان پر بہتان لگانا. تو یہ جو کام ہے اس کو 7 ہلاک کر دینے والے کاموں میں سے آپ نے ذکر کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا کہ اگر 4 دفعہ نہ لے آؤ تو ایسا شخص جو کسی عورت پر الزام لگاتا ہے، یہ الزام لگاتا ہے اس پر، یہ حد جاری کی جائے گی. 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 درے پہلے تو اس کو مارے جائیں گے اور پھر کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. یہ دوسری جو سزا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نور میں بیان فرمائی کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تا یعنی وفات تک اس کے کسی معاملے میں بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. اور تیسری بات ہے کہ اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق کا جو لفظ ہے اس پر چسپاں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فاسق کا لفظ استعمال فرمایا. اور پھر مسلسل لعنت کا وہ موجب ایسا جو شخص ہے وہ مستحق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بھولی والی ایمان والی عورتوں میں تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، ان کے لیے یہی عذاب عظیم ہے. اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے قدم ان کے اعمال کے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ نے پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دیں گے اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہیں اور وہ ظاہر کرنے والے ہیں. یہ اس پہ اور آخری چیز اس میں یہ باتیں جو کہ یہ اتنی سخت وعیدیں ایسے شخص کے لیے نازل فرمائی گئی جو کہ کسی عورت پر، اور یقیناً عورت میں مرد بھی داخل ہے. یعنی اگر ایک آدمی یہی الزام مرد پر لگاتا ہے تو وہ بھی اسی ساری سزاؤں کا مستحق ہے. لیکن کیونکہ عام طور پر یہ جو فعل زیادہ تر عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان کی عزت نفس اور زیادہ ہوتی ہے مردوں سے یقیناً، تو اس لیے یہاں پر عورتوں کا ذکر فرمایا گیا. ورنہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ساری آیتیں جو عورتوں کے لیے آئی ہیں، یہ ساری جو وعیدیں ہیں، یہ اگر کوئی شخص یہی الزام مرد پر لگاتا ہے کہ یہ بدکاری کا مرتکب ہوا ہے تو وہ بھی ساری ان لعنتوں کا اور ان جو بھیانک سزائیں سب کا مستحق ہے. تیسری اور آخری صورت بھائی اس کا تذکرہ کریں گے تہمت لگانے کی. تیسری صورت وہ یہ کہ بندہ اپنا گناہ بے گناہ کے سر تھوپ دے، اپنا گناہ بے گناہ کے ساتھ تھوپ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے اور اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا ارتکاب کیا. تو بندہ خود ایک گناہ کرے اور پھر خواہ وہ اسی لیے کیوں نہ دوسرے کو موضع الزام ٹھہرائے کہ اس نے سزا سے بچنا ہے، تو اپنی اس نے دامن بچا لے، خود سزا سے بچ جائے، دوسرے کو کالا کر دے معاشرے میں، چاہے وہ رسوا ہو جائے، دوسرے اس کی سزا جو ملنی تھی اس کے جرم کی وہ دوسرے کو مل جائے، لیکن وہ ایک تھوڑے سے فائدے کے حصول کے لیے وہ اپنا الزام اس نے اس پر لگا دیا.
یا بعض اوقات تو صرف ایک بس بدنامی سے بچنے کے لیے وہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے فرمایا فقط احتمل بہتانا و اثما مبینا کہ ایسے شخص جو اس نے بہتان لگایا, کھلے گناہ کا ارتکاب کیا. یہ جو صورت ہے یہ تو ایسی نظر آتی ہے معاشرے میں کہ اللہ ہی حافظ ہے. عدالتوں کا حال ہم پر مخفی نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز بندے سے اور یعنی بندے نے جرم کر بیٹھا, جب اسے پوچھا جائے گا فوراً کوشش یہ ہوگی جو وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں کہ فوراً دوسرا جو بھی شخص وہاں موجود تھا کوئی ایسے حالات لے کر آئے کہ اس پر جو وہ الزام وہ تراش سکے, اس کو موضوع الزام ٹھہرا سکے. اور اس بات کی بھائیو شروع ہوتی ہے, یہ بات شروع ہوتی ہے بچوں سے. جیسے اس نے ایک برتن اس سے ٹوٹ گیا بچے سے, اب ماں نے پوچھا کس نے توڑا ہے, ایک دم اس نے توڑا ہے. یہ یقیناً بچہ مکلف نہیں ہے, اس پہ اس کو مرفوع القلم ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے لکھا ہے, لیکن اس وقت سے اس کی تربیت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے. یہ جو برائی ہے چھوٹی سی برائی سے شروع ہوتی ہے. تو بچہ سچ بولے اور سزا کو سہ لے. یہ بعض اوقات ماں باپ اس کو اس وجہ سے معاف کر دیں کہ سچ بول رہا ہے, یعنی یہ اس کی تربیت اس کے لیے ضروری ہے, اس کو اس کی کرنی اس پر, بجائے اس کے فوراً وہ الزام کسی اور پر تراش کیا جائے. ابھی نہیں روکیں گے, بچہ ہے, بچے تو کرتے ہی ہیں, تو پھر بڑے ہو کر یہ اور بڑی بڑی باتوں میں یہ بات شروع ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں وہ اللہ نہ کرے وہ ایک مجرم قرار پائے گا. تو ابھی سے بچوں کے بچپن سے ہی ان کی تربیت سچائی پر کریں گے تبھی بڑے ہو کر یہ صرف ان میں یہ پکی رہے گی. یہ تہمت لگانا, یہ تو یعنی خواہ وہ ایک بے گناہ پر ویسے ہی ایک موضوع الزام ٹھہرانا, یا عورتوں پر لگانا, یا اپنے گناہ کو کسی کے سر پر ڈال دینا, یہ تینوں صورتیں تہمت لگانے کی, اور یہ معاشرے میں یعنی بکثرت اس کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے میں محفوظ رکھے. اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں. جھوٹ کی جو بہت سی صورتیں, ان میں سے بعض صورتوں کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان قسموں سے بھی اور تمام قسم کے جھوٹوں سے ہمیں محفوظ فرمائے, ان سے اپنا دامن بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچ بولنے والا, سچوں کے ساتھ ہی اٹھنے بیٹھنے والا ہمیں بنا دے. سچائی پر اپنے آپ کی, اپنے اہل و عیال کی سچائی پر ہی تربیت کرنے کی اللہ تو آپ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس اہل خانہ پر بھی خصوصی رحمت فرما, ان کے کاموں میں برکت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. ہمیں اے اللہ صرف اپنی محتاجی والی, دوسروں سے بے نیازی تونگری والی اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما. اے اللہ ایسی زندگی جو آپ کی اطاعت میں ہم گزارنے والے ہوں. اے اللہ قرآن مجید, حدیث نبوی, اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. اس کو سمجھنے, اس کو پڑھنے اور اس کو آگے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے پہ عمل کرنے میں جو بھی رکاوٹیں درپیش ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے نفس کو مار کر احکام الہی کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام مشکلات آسان فرما. اے اللہ تمام مشکلات ہماری آسان فرما. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان کی رحمت فرما. جو بھی ان میں سے دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا. ہمیں اپنے والدین کی درجات کی بلندی کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.